ٹھیک ملک وحید صاحب، اور ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل ان کی صحت سے زیادہ کوئی چیز اور اہمیت نہیں رکھتی. اسی لیے نہ صرف ہم نے لوگوں کو آگاہی دینی ہے، پر ان کے لیے متبادل اور افورڈیبل ایندھن کا بھی انتظام کرنا ہے. تو مجھے آج یہ بھی خوشی ہے کہ آپ کے درمیان جب بیٹھا ہوں، شہباز شریف صاحب کی انتھک محنت کے ساتھ آج بجلی کی قیمت جو 40 روپے سے تجاوز کر چکی تھی، آج تقریباً عملی طور پہ 7-8 روپے اس بجلی کے اندر گراوٹ کر دی گئی ہے، اور لوگوں کے لیے نئے کنیکشن لینے کی آسانی پیدا کر دی گئی ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ میں سے کسی کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ نے ان میں سے کسی نمائندگان کو پکڑ کے کوئی ٹرانسفارمر کا مسئلہ، کوئی کنیکشن بڑھوانے کا مسئلہ، کوئی نیا کنیکشن لگوانے کا مسئلہ، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر جو مدد درکار ہوگی آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج ایک چیز جو میں آپ سے حکومت کی بنا کے اوپر آپ کے ادنا سے نمائندے اور ایک مسلم لیگ نون کے ورکر کے طور پہ بعد میں اور ایک پاکستانی کے طور پہ پہلے آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہمیں خطے کی صورتحال دیکھتے ہوئے اپنے درمیان اتفاق اور اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں گھٹانے کی ضرورت ہے. ہمیں دشمن کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی قوم ایک مٹھی کی طرح اکیلی اکٹھی کھڑی ہوئی ہے، اور اگر کسی نے ہمیں میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا منہ توڑ کے بھی دکھائیں گے جس طرح پہلے دکھایا تھا، اور ایک دفعہ پھر پاکستان کے عوام کے آگے سرخرو ہو کے دکھائیں گے. تو اس چیز کے لیے آپ سب لوگوں سے جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ امن، اتفاق، اتحاد کا پیغام حکومت کی ترجیح ہے اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے ہمسایوں میں ہر جگہ پہنچائیں. اور میں اس میڈیا کے ساتھیوں کی توسط سے یہ بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں، پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طرح کمزور یا اپنا دفاع کرنے کی قابلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے. اگر ہم یہ چیز کو کھلے دل کے ساتھ ساری دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ غیر جانبدار تحقیق اور تفتیش کروائیں، اور جس نے بھی گھنونی دہشت گردی اس ملک کے اندر، ساتھ والے ملک کے اندر یا کہیں اور بھی کی ہے، اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے چاہتے ہیں کہ قانونی طور پہ جو اس کو منطقی انجام پہ پہنچانے کے لیے، اس کو اس کی سزا دلوانے کے لیے جو مدد، جو ہمارے سے آسانی، ہمارے سے پارٹنرشپ چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. پر اگر اس کو ہماری کمزوری کے طور پہ لیا گیا تو جو پہلے ہوا تھا اس سے بھی بڑھ کے جواب ملے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب اس ملک کی دفاع کو جس طرح سے میاں نواز شریف نے ایٹمی طاقت بنا کے ناقابل تردید بنایا تھا، اسی طرح شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی وہ طاقت اور قوت رکھتی ہے کہ پاکستان کا دفاع کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ. آخر میں میرے بھائی ملک وحید صاحب نے بتایا کہ یہ علاقہ مومن پورہ کا ہو گیا، اس کے ساتھ شادی پورے کا ہو گیا، سلامت پورے کا ہو گیا. یہ علاقہ اس الیکشن کے اندر NA 119 کے اندر ضم کیا گیا. تو یہاں پہ یقیناً وہ محرومیاں جن کی طرف ملک وحید صاحب نے نشاندہی کی وہ ہمیں بھی نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے سڑکاں پستہ حال ہیں، کس طرح سے پانی اور سیوریج کا نظام موجود نہیں ہے. اسی لیے سب سے پہلے ترجیحی بنیادوں کے اوپر الیکشن کے بعد جو 2 بڑے کام کیے گئے، آج مجھے خوشی ہے میرے اس بھائی ملک وحید کی قیادت کے اندر وہ پایا تکمیل پہ بھی پہنچ چکے ہیں. MS روڈ پوری تعمیر ہو چکی ہے. صدیق اکبر صاحب اسی طرح ہی ہیں. اور ماجد مغل صاحب آپ بتائیں بہینی روڈ کیا پوری وہاں پہ تعمیر ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی؟ تو یہ 2 بڑی شاہراہیں جو ان یوسیوں کے درمیان میں سے جاتی ہیں، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث تھیں، آج وہ پایا تکمیل پہ پہنچ بھی چکی ہیں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی مدد سے
तरक्याती कामों का, अरबों रुपए के तरक्याती कामों का आज आगाज भी इस यूनियन काउंसिल से होने जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला आपसे ये वादा रहा, जब तक आपके इस भाई को एक भी सांस मौजूद है, हिम्मत मौजूद है, इस भाई की साथ मदद मौजूद है, इन सारे साथियों की मदद मौजूद है, इंशाल्लाह ताला आपको आपका हक और लाहौर के बाकी यूनियन काउंसिलों की तरह आपकी तरक्की को यकीनी बनाना इस टीम की जिम्मेदारी, और इंशाल्लाह ताला आपके आगे बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आखिर में आपके शेख साहब सवाल मैं बिल्कुल ले लेता हूं जो आप कहेंगे, उससे पहले मैं सारे दोस्तों का बाज़ाब्ता तौर पे अपनी तकरीर को इख्तिताम करते हुए शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे सिर्फ ये उम्मीद रखूंगा कि आप अपने उन कायदीन को जो नफ़रतें नहीं बोते, जो ज़ख्मों के ऊपर मरहम रख के पाकिस्तान के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करके मुश्किल तरीन माशी मसाइल से और खित्ते में जो आपके जो यहाँ पे सूरत हाल बनी है उससे निकालने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों से मैं ये वादा लेके जा रहा हूँ और अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बताऊंगा कि यूसी 138 ने ये वादा किया कि वो इस मौके के अंदर हर वक्त मियाँ नवाज शरीफ का साथ देंगे कि नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना है कि अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की खिदमत हमारा सियासी मंशूर है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कराची प्रेस क्लब की तारीख में पहली बार एक